فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات حضرت جو کہیں پر بھی یہ چکے دیکھیے آپ کو جی کیا عرض نہیں کیا، آپ جیسے آدمیوں کے سامنے عرض کرنے کی ہے، اور وہ بات اصل حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے ختم پر 1975 میں تقریباً فرمائی تھی، وہ ہے تنظیموں کا باہمی تعاون اور تعارف۔ امت میں قابلیت کی کمی نہیں ہے، تجربے کی کمی نہیں ہے، مختلف کاموں کی فکر کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے تال میل کی کمی ہے، اپنے خول سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تکلیف دہ صورتحال ہمارے ملک میں بھی ہے۔ ایک گلی میں ایک عالم صاحب رہتے، بازو گلی میں ایک عالم صاحب رہتے، لیکن ان کی ملاقاتیں کم ہوتی ہیں۔ ایک ادارے میں سبجیکٹ کا ماہر ہے، بازو کے ادارے میں اور سبجیکٹ کا ماہر ہے، لیکن ہم خوبیوں کا لین دین نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیشہ تکبر نہیں ہے، اس میں ہمیشہ عجب نہیں ہے، لیکن ضرورت کا احساس، اس کو آپ اخلاق کی بلندی سمجھیے، اس کو آپ اجتماعیت کے باقی اور بڑھانے کے لیے ضروری سمجھیے۔ تو اس کی ضرورت ہے ہر جگہ پر بھی اور یہاں پر بھی۔ اسکولوں میں کام کرنے والے، مدرسوں میں کام کرنے والے، مدرسوں میں بھی مختلف سبجیکٹ پر کام کرنے والے، رفاہی تنظیموں پہ کام کرنے والے۔ تو اپریل میں جو کانفرنس ہے، میں جب سے وہ کانفرنس کا خاکہ سنا، میں ہندوستان میں بھی کرنے کا پلان کر لیا، میں اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ ہمیں تو متواضع بن کر کام کرنا ہے۔ جو چھوٹا بنتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے، اور ہم اپنی چھاپ نہیں چاہتے۔ علامہ اقبال کی طرح ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے نہ افغانی رہے، ہم تو ملت میں گم ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انفرادیت پسندی اتنی نہیں رہے گی کہ میں اجتماعیت کو ذبح کر دوں۔ اپنے ادارے میں رہو بھائی، اپنے ادارے میں رہو، آپ کے اپنے ادارے کی شناخت باقی رکھو، لیکن ملو ایک دوسرے سے کامن ایشوز پر۔ دوسری بات یہ حضرت علی میاں نے بھی فرمائی اور بعض ساتھیوں نے احساس دلایا، اب مسجدیں بڑھ رہی ہیں اور کمیونٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، افریقنز بھی بڑھ رہے ہیں، ترکی بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو مسجدوں پر ترکش مسجد، افریقن مسجد، پاکستانی مسجد، ہندوستانی مسجد، اگر یہ تعارف کی حد تک تھا تو ٹھیک ہے، لیکن تعصب تک اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر امت کو بانٹنے کا انداز ہے۔ اور ہمیشہ امت کو جو نقصان پہنچا ہے، اسلامیت کے بجائے قومیت کی آواز سے ہی نقصان ہوا۔ قریبی زمانے میں ہماری تبلیغی جماعت ہے، نقصان ہوا اس بار۔ یہ پاکستان کی تبلیغ ہے بھائی، یہ ہندوستان کی تبلیغ ہے بھائی، یہ بنگالیوں کی تبلیغ ہے بھائی۔ تو مسجدوں پر یا اداروں پر قومیت کی چھاپ نہ ہو، اسلامیت کو نمایاں کیا جائے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، پوری احتیاط کی جائے کہ کسی قوم کا لیبل لگ جائے یا وہ بانٹنے کا ذریعہ بن جائے۔ تیسری بات وہ ہر جگہ کی ہے، یہاں پر بھی ہے، کہ سیاسی مسائل، ملی مسائل، ملکی مسائل کو آپ اپنی دینداری کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ جو مسائل آپ کے ملک میں چل رہے ہیں اس میں بھی کوئی درد نہیں ہے، آپ درد کا حصہ بھی نہیں ہے آپ کا، اور اس ملک میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں کس طریقے سے حصہ لینا چاہیے، وہ اس کو دینداری کا حصہ سمجھیے، اس میں حصہ نہ لینے کو بے دینی سمجھیے۔ یہ تین باتیں میرے ذہن میں ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح باتیں الہام فرماتے ہیں۔ آپ فرما اب تک جو ہم نتیجے پر پہنچے نا حضرت، کہ پوری دنیا کو متفق کرنے کے بجائے ہم ذوق لوگوں کو لے کر آپ آگے بڑھیں۔ پوری تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پورے لوگ متفق تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر اس وقت بھی پورے مسلمان متفق نہیں تھے۔ آج مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں پورا اتفاق سب کو نہیں تھا۔ آج بھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے اللہ تعالیٰ واقعتاً بڑا کام دے رہا ہے، کوئی سب متفقوں کو ضروری نہیں۔ تو سب کو متفق کرنے کی فکر کے بجائے
ہم ذوق لوگوں کو لے کر، ہم مزاج لوگوں کو لے کر، جو ہمارے دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو لے کر کام کرنے کا طریقہ آسان محسوس ہوا۔ مل جاتے ہیں لوگ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بے تاثیر نہیں چھوڑتے ہیں آواز کو۔ تو آپ بولیں یہاں پہ ہم کیا کریں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، میں امت کو متفق کرنا چاہتا ہوں یا اپنے اوپر متفق کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کو اپنی نیت تو ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ بھائی آپ امت کو متفق کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے اوپر متفق کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو مجھے اپنے نفس کو صحیح سمجھا لینا ہے کہ بھائی میرے اوپر متفق کرنا نہیں ہے، مجھے امت کو متفق کرنا، اور کامن پوائنٹس میرے کلیئر ہیں۔ میں آپ سے آپ دوستوں کی میں اس پر مدد چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے جو بہت اہم چھیڑی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، واقعتاً وقت نہیں ہے۔ آپ رسول کو کتنا وقت دے رہے ہیں، آپ جمعیت کو کتنا وقت دے رہے ہیں، آپ SIR کو کتنا وقت دے رہے ہیں، ہے نا؟ وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے، حقیقت ہے یہ بعض مرتبہ۔ تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ فکراً متفق رہو، عملاً اگر وقت نہیں بھی دے سکتے، عملی طور پر آپ وقت نہیں دے سکتے ہیں، ذہنی طور پر آپ متفق رہو۔ آپ دوسرے کام کے لیے دعا کر دو، دوسرے کام کی ہمت افزائی کر دو، دوسرے کام میں فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہو تو سپورٹ کر دو، اپنے اسٹاف کا متوجہ کر سکتے ہو اسٹاف کو متوجہ کر دو۔ SIR کی آواز اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے لگاؤ، اپنے ٹیچرز کے ذریعے سے لگاؤ، اسلحہ کی آواز میں آواز ملاؤ، جمعیت کی آواز میں آواز ملاؤ، عقل قوہ کی آواز میں آواز ملاؤ۔ یہ طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک ملفوظ میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نقی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کرتا ہوں، واقعتاً خالص تبلیغی آدمی تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے بھائی یہ مکتب والوں کا ہم پر احسان ہے، اگر یہ مکتب نہ کھولتے تو ہمیں کھولنا پڑتا، انہوں نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ رشید بھائی کا احسان ہے، ملی کاموں کو انہوں نے سنبھال لیا، میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ فلانے بھائی نے اتنے اسکولوں کو، اتنے طلباء کو سنبھال لیا، میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ فلانے نے سلیبس تیار کر دیا، میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اگر آپ واقعتاً امت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کو معاون سمجھیں گے۔ اور ایسے دسیوں واقعات ہیں جتنوں سے اللہ نے بڑا کام لیا، وہ ایسا ہی سمجھتے تھے دوسرے کام کرنے والوں کو۔ بہت واقع آپ اس زمانے میں ہیں جس میں بھائی بھائی سے کم مل رہا ہے، اس زمانے میں ہے جس میں بھائی بہن سے کم مل رہا ہے، اب اس زمانے میں ہے جس میں اسٹاف ایک دوسرے سے کم ملتا ہے، پرنسپل امپلائی سے کم ملتا ہے۔ آپ دوسری تنظیم، دوسرا ادارہ، دوسرا فکر کے اعتبار سے بعض مرتبہ الگ، اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع آپ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیے، اور تسلسل کے ساتھ محنت کیجیے، تسلسل کے ساتھ محنت کیجیے، تسلسل کے ساتھ محنت کیجیے۔ نزدیکیاں بنانے کا ارادہ ہوگا تو نزدیکیاں بنانے کے راستے تلاش کر لیں گے آپ، دوریاں بنانے کا ارادہ ہوگا، دوریاں بنانے کے راستے تلاش کر لیں گے آپ۔ اب اس پر اب دل کی بات جب آ گئی تو حضرت علی میاں کی بات یاد رکھ لیجیے آپ۔ میں بھی مانتا ہوں، حضرت پڑوسی ملک میں بولے، میں بھی مانتا ہوں کہ تالی دو ہتھیلیوں سے بجتی ہے، لیکن نہیں بجے گی جب تک کہ دونوں میں قوت نہ ہو۔ صرف اسٹیجوں پر ہاتھ ملانے سے جوڑ پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ دل نہ ملے، خلوص نہ ملے۔ حضرت شاہ صاحب جو فرمائے تھے، بہت جگہ لکھی ہوئی، لیکن حضرت فرمائے دیکھو یہ 5 انگلیوں میں 5 انگلیوں کی ضرورت ہے، سائز الگ ہے، طاقت الگ ہے، لیکن 5 انگلیوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ طاقت بن نہیں سکتے تواضع کے بغیر۔ مٹھی بنیں گے، جھکیں گے، تبھی طاقت بنیں گے۔ حضرت ایسے کام کرنے والا شکایت کے مزاج سے اپنی بات نہ شروع کرے، شکر کے مزاج سے بات شروع کرے۔ جس سے بھی ملاقات کرے یہ کہے کہ آپ کے کارنامے ہیں، آپ نے واقعتاً کیا ہے۔ اور دوسرا، اپنے آپ کو ان کا بدل یا ان کا بہتر پیش نہ کرے، بلکہ ان کے کام کا تسلسل اور تکمیل پیش کرے۔ آپ نے جو کیا تھا اب ہمیں یہ کرنا چاہیے صاحب، اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، بنیادیں آپ کی ہے صاحب،
یہ آگے کی دیواریں شاید اب ہونی چاہیے. اس طرح کا ہمارا بات کرنے کا انداز ہے. میں آپ سے بہتر کر رہا ہوں یا میں آپ کا بدل ہوں بلکہ میں آپ کا معاون ہوں. یہ طرز گفتگو اور یہ ذہنیت خلوت اور جلوت میں بنا کر جائیے آپ. خلوت میں بنا کر جائیے. اکثر کیا ہوتا ہے اداکاری کا نام اکرام نہیں ہے، دلی محبت کا نام اکرام ہے. ایکٹنگ کا نام اکرام نہیں ہے، دلی محبت کا نام اکرام ہے. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں ملتی. ایکٹنگ کرتے رہیے آپ. کاغذ کے شعر سے کوئی ڈرتا نہیں. ہاں نہیں وہ جو سمجھ میں آیا ہے